میرا سوال یہ ہے، آج کل جو ہے نا رمضان کا جو ماحول بنتے جا رہا ہے حیدرآباد میں خاص طور پہ، نمازاں کی پابندی نہیں چل رہی، اور دوسرا جو ہے نا گھومنا پھرنا زیادہ ہو رہا، تو تراویح کی اپن رمضان کا مہینہ بولے تو جو ہے نا عبادت کا مہینہ ہے، تو اس تعلق سے جو ہے نا آپ تھوڑا وضاحت کریے، نوجوانوں کو جو ہے نا نصیحت کریے کہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا اور عبادت کا مہینہ ہے، یہ گھومنے پھرنا اور جو ہے نا اپنا وقت ضائع کرنا، رمضان میں وقت کو کیسا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا، اس کے لیے تھوڑا وضاحت کریے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ۔ تو انشاءاللہ میں ایک حدیث سے مفہوم ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کوئی شخص رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں قول الزور اور بیکار باتیں اور جھوٹ، لوگوں کو دھوکہ، ظلم زیادتی اور بیکار پھرنا اس سے نہیں بچا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے روزے بھوکا رہنے اور پیاسے رہنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج یہ بھی ذرا دھوپ رہنے کی وجہ سے جو ہے نا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جو پڑھ رہے ہیں تو سحری سے سو رہے ہیں تو سیدھا اثر میں نیند کھل رہی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ میرا یہ بھی پوچھنا تھا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہ ان کے روزہ خراب نہ ہو، اللہ کو راضی کرے۔ نماز جو ہے نا اساس ہے، کلمہ توحید آدمی کے پڑھنے کے بعد، موحد بننے کے بعد آدمی نماز اساس ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ جب آپ کا کفر یہاں پر ہو رہا ہے اگر، تو پھر آپ دوسرے جو ہے نا زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، اس کا کوئی اثر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اصل سے آپ کوئی جھاڑ ہے اگر اس کے عروق کاٹ دے رہے ہیں، آپ اس کے رگیں کاٹ دے رہے ہیں، اس کی جڑیں کاٹ دے رہے ہیں، تو پھر اس کو پھل دینے کی امید آپ کو اجر کوئی نہیں ملے گا۔ اصل چیز عقیدہ ہے، توحید، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ عذر ہے بھی، اگر آپ کو روزہ بھی نہیں رہا تو بعد میں قضا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نماز ہی چھوڑ دے رہے ہیں اور نماز روزہ رہ رہے ہیں، تو جو ہے نا اس کا یہ وقت ضائع کرنا ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، اللہ بارک فیک، السلام علیکم۔